منگول سلطنت کا ایک طاقتور اور خوفناک حکمران جو عظیم فاتح چنگیز خان کا پوتا تھا۔ اس کی پیدائش 1217 عیسوی میں منگولیا کے علاقے میں ہوئی۔ اس کا باپ طلوئی خان اور ماں سرگوکتنی بیگی ایک نہایت عقلمند اور مدبر خاتون تھیں، جس کی کہانی آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اور جس کا یہ قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ہلاکو خان۔ ہلاکو خان بچپن ہی سے بہادر، سخت مزاج اور جنگی صلاحیتوں میں غیر معمولی تھا۔ چنگیز خان کے بعد منگول سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی اور جب ہلاکو جوان ہوا تو اسے مغربی ممالک کی فتوحات کی ذمہ داری دی گئی۔ اس وقت منگول سلطنت چین سے وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، مگر مغرب یعنی عراق، ایران، شام اور مصر ابھی ان کے قبضے میں نہیں آئے تھے۔ 1255 عیسوی میں ہلاکو خان نے ایک عظیم لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس کی فوج لاکھوں سپاہیوں پر مشتمل تھی جو منگولوں کی تاریخ کی سب سے بڑی فوجوں میں سے ایک تھی۔ اس نے سب سے پہلے ایران میں موجود اسماعیلی فرقے، جنہیں الحشاشین کہا جاتا تھا، کے مضبوط قلعے ایک ایک کر کے تباہ کیے، جن میں مشہور قلعہ الموت بھی شامل تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنا رخ بغداد کی طرف کیا جو اس وقت عباسی خلافت کا مرکز تھا اور علم، فن، فلسفہ اور تمدن کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ بغداد میں اس وقت عباسی خلیفہ المستعصم باللہ حکمران تھا، جو کمزور، غافل اور غیر سیاسی شخص تھا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو خلیفہ نے بجائے تیاری کے اس کو خط لکھ کر سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، مگر ہلاکو نے کوئی رحم نہ کیا۔ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان کی فوج نے بغداد کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چند دنوں کی شدید لڑائی کے بعد شہر منگولوں کے قبضے میں آ گیا۔ پھر وہ دن آیا جو اسلامی تاریخ کا سب سے سیاہ دن کہلایا۔ ہلاکو خان نے بغداد میں تباہی مچا دی، لاکھوں مسلمان قتل کر دیے گئے، تاریخی مساجد، کتب خانے اور مدرسے جلا دیے گئے۔ بیت الحکمہ جیسی عظیم لائبریری جس میں ہزاروں نایاب کتابیں موجود تھیں، دجلہ دریا میں پھینک دی گئیں۔ روایت ہے کہ دریا کا پانی کئی دن تک سیاہ رہا کیونکہ کتابوں کی سیاہی اور انسانوں کا خون اس میں بہتا رہا۔ خلیفہ المستعصم باللہ کو بھی ذلت کے ساتھ گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ منگول عقیدے کے مطابق زمین پر بادشاہ کا خون بہانا نحوست سمجھا جاتا تھا، اس لیے اسے کپڑے میں لپیٹ کر گھوڑوں کے پاؤں تلے کچل دیا گیا۔ بغداد کی بربادی نے پوری اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ شہر جو علم و تہذیب، فلسفے، سائنس اور ادب کا مرکز تھا، راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ یہ واقعہ عباسی خلافت کے خاتمے اور اسلامی عروج کے زوال کی علامت بن گیا۔ بغداد فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان نے شام اور حلب کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں بھی سخت تباہی مچائی۔ لیکن جب اس نے مصر پر قبضے کی کوشش کی تو مملوک سلطنت کے بہادر سپہ سالار سلطان قطز اور بیبرس نے 1260 عیسوی میں عین جالوت کے مقام پر اس کی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ منگول فوج کو میدان جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد ہلاکو خان واپس ایران چلا گیا جہاں اس نے منگول سلطنت کی ایک شاخ الخانی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کا دارالحکومت تبریز بنا۔ وہ کچھ سال تک ایران میں حکومت کرتا رہا لیکن 1265 عیسوی میں اس کی موت واقع ہوئی۔ ہلاکو خان ایک ظالم، سخت دل اور جنگی فطرت والا حکمران تھا، مگر وہ ایک منظم اور مضبوط منتظم بھی تھا۔ اس نے ایران میں نئی تعمیرات کرائیں، راستوں کو بہتر کیا اور حکومت کے نظام کو منظم کیا، مگر اس کی یاد دنیا میں زیادہ تر بغداد کی تباہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہلاکو خان کی کہانی طاقت، ظلم اور عبرت کی کہانی ہے۔ اس نے دنیا کو دکھایا کہ طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا انسان کیسے علم و تہذیب کے مرکزوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔
بغداد کی بربادی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب قومیں علم اور اتحاد چھوڑ دیتی ہیں تو دشمن ان پر غالب آ جاتے ہیں۔